سائیکو کائناسس ذہن کی پراسرار قوت۔ ذہن کے ذریعے خیال کی منتقلی کی طاقت کو ٹیلی پیتھی کہا جاتا ہے، جبکہ ذہن کی قوت کو استعمال کر کے کسی مادی چیز کو حرکت دینا یا اس میں تبدیلی پیدا کرنے کی ذہنی قوت کو سائیکو کائناسس یعنی PK کا نام دیا گیا ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ آج بھی موجود ہیں جو اپنے ذہن کی طاقت استعمال کر کے کسی چیز کو چھوئے بغیر موڑ دیتے ہیں یا پھر ہوا میں معلق کر دیتے ہیں۔ کئی سال قبل 80 کی دہائی میں ٹیلی ویژن پر ایک انگریزی فلم میتھیو اسٹار نشر ہوا کرتی تھی، جس میں فلم کا ہیرو میتھیو اسٹار محض اپنی ذہن کی قوت کے بل پر آنکھوں کے ذریعے گھورتے ہوئے کوئی بھی چیز ہوا میں معلق کر دیتا تھا، مختلف چیزوں کو متحرک کر دیتا تھا یا ان کو توڑ موڑ دیتا تھا۔ 90 کی دہائی میں فلم میٹرکس کے بہت چرچے ہوئے، جس کے ایک سین میں ہیرو اپنے ہاتھوں کے اشارے سے اس کی طرف آنے والی سینکڑوں گولیوں کو روک لیتا ہے۔ اسی طرح ایک فلم لوسی میں مرکزی کردار دماغ کے 50% صلاحیتوں پر رسائی حاصل کرنے کے بعد اپنے ذہن سے مادہ کو کنٹرول کرنے لگتی ہے۔ وہ بھاری سے بھاری اشیاء بھی صرف آنکھوں کے اشارے سے ہلا لیتی ہے۔ ہالی ووڈ کی مشہور فلم سیریز ایکس مین کی کہانی بھی کچھ سپر نیچرل صلاحیتیں رکھنے والے کرداروں کے گرد گھومتی ہے۔ اس فلم کے دو کردار پروفیسر ایکس چارلس قدرتی طور پر ایسی صلاحیتوں کے حامل ہیں کہ خیال خوانی کے ذریعے نہ صرف اپنی بات دور دراز کسی شخص کے دماغ تک پہنچا سکتے ہیں، بلکہ دماغی طور پر اسے کنٹرول کرتے ہوئے اپنے اشارے پر چلنے پر مجبور بھی کر سکتے ہیں۔ جبکہ ایرک لہنشر، جو بعد میں میگنیٹو کا منفی کردار ادا کرتا ہے، کسی بھی میٹل کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے پر قادر ہے، جس طرح مقناطیس لوہے کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ ایرک بھی لوہے اور سٹیل کو اپنے اشارے پر حرکت میں لا سکتا ہے۔ حال ہی میں نیٹ فلکس پر آنے والی سیریز اسٹرینجر تھنگز میں بھی 11 نامی بچی کا کردار دکھایا گیا ہے، جو اپنی ذہن کی طاقتوں سے محیر عقل کام کر لیتی ہے۔ یہ تو خیر فلمی دنیا کی بات ہے۔ ناظرین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے فلم میں فینٹیسی شامل کرنا کہانی کار کی مجبوری ہوتی ہے، لیکن ایک سوال ضرور ذہن میں ابھرتا ہے، کیا حقیقی دنیا میں واقعی سپر نیچرل صلاحیتیں رکھنے والے ایسے لوگ موجود ہیں جو مذکورہ قوتوں کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہوں؟ بعض حیوانات اور نباتات قدرتی طور پر اس صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں۔ چونکہ حیوان نطق سے محروم ہوتے ہیں، اس لیے قدرت نے انہیں یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی بات اپنے ہم جنسوں کو خیال خوانی کے ذریعے پہنچا سکیں۔ انسانوں میں بھی قدرتی طور پر یہ صلاحیت موجود ہے۔ ہر انسان میں یہ خارق العادات مظاہر چھپے ہیں، لیکن چونکہ ہم اپنے دماغ کا ایک محدود حصہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے ان صلاحیتوں کا ادراک کسی کو نہیں ہوتا۔ بعض لوگ مسلسل ریاضت سے اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال میں لے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہپناٹزم کے ماہر اپنے معمول کو ہپناٹائز کر کے جو بھی حکم یا ہدایت دیتے ہیں، بیدار ہونے پر معمول مقررہ وقت پر وہی کام کرتا ہے۔ یوں تو تاریخ اور مذہبی روایات میں ایسے کئی قصے مشہور ہیں جن میں برگزیدہ ہستیاں خیال یا ذہن کی قوت سے کسی مادی چیز پر تصرف حاصل کر لیتی ہیں، جیسا کہ حضرت سلیمان کے دربار میں ملکہ سبا کے تخت کو پلک جھپکتے لانے کا واقعہ۔ اس کے علاوہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا مشہور واقعہ کہ ان کے اشارے سے ان کی جوتیاں ہوا میں معلق ہو کر جادوگر جے پال کے سر پر برستی رہیں۔ ریسرچرز نے ذہن کے ذریعے خیال کی منتقلی کی قوت کو ٹیلی پیتھی کہا ہے، جبکہ ذہن کی قوت کو استعمال کر کے کسی مادی چیز کو حرکت دینا یا اس میں تبدیلی پیدا کرنے کی ذہنی قوت کو سائیکو کائناسس یعنی PK کا نام دیا ہے۔ اسے ٹیلی کائناسس بھی کہتے ہیں۔ ماضی میں کئی لوگوں نے اس طرح کی صلاحیتوں کے دعوے کیے، جن میں ولیم میریٹ اور سٹین سلوا ٹومازک قابل ذکر ہیں۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ آج بھی موجود ہیں جو اپنے ذہن کی طاقت کو استعمال کر کے کسی چیز کو چھوئے بغیر موڑ دیتے ہیں یا پھر ہوا میں معلق کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں برطانوی نوجوان اوری گیلر کا نام سر فہرست ہے۔ BBC ٹیلی ویژن کے پروگرام میں وہ پہلی دفعہ منظر عام پر آیا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ سمارٹ سا ایک نوجوان ہے جو کہ گھبرایا سا لگ رہا ہے۔ ظاہر ہے اسے اس دن لاکھوں ناظرین کے سامنے وہ کچھ پیش کرنا تھا جو کہ اس سے پہلے کبھی پیش نہیں کیا گیا، نہ لوگوں نے کبھی دیکھا اور نہ سنا تھا، اس لیے اس کی گھبراہٹ فطری تھی۔ اس پروگرام سے پہلے صرف 2 مضامین میں اس کی خوبیوں کا ذکر کیا گیا تھا جو کہ برطانیہ کے 2 رسالوں میں چھپ چکے تھے۔ اب وہ اس پروگرام میں اپنی اسی خوبی کا مظاہرہ کرنے والا تھا۔ اس نے پروگرام میں ایک چمچ کو اپنے ذہن کی قوت سے صرف اسے دیکھ کر دوہرا کر دیا۔ اسے ایسا کرتے لاکھوں افراد نے دیکھا اور وہ سب حیران تھے، لیکن اس پروگرام کا سب سے حیرت انگیز پہلو یہ تھا کہ گیلر نے اپنے ناظرین اور سامعین سے کہا کہ وہ اپنے اور
اور اپنے گھروں میں اپنے ٹی وی سیٹ کے سامنے کچھ چمچ اور کانٹے وغیرہ رکھ دیں، وہ یہیں اسٹوڈیو میں بیٹھے بیٹھے ان کو بھی موڑ دے گا۔ یہ پروگرام براہ راست نشر کیا جا رہا تھا، چنانچہ لوگوں نے اپنے گھروں میں چمچ اور کانٹے اپنے اپنے ٹی وی کے سامنے رکھ دیے۔ گیلر نے ٹی وی کیمرے کی طرف گھورنا شروع کر دیا، اس طرح وہ لوگوں کے ٹی وی اسکرین پر گھورتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور پھر لوگوں کی حیرت کا کیا پوچھنا کہ جب انہوں نے اپنے گھروں میں چمچوں اور کانٹوں کو دوہرا ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس پروگرام کے بعد BBC والوں کو لوگوں کے فون موصول ہونے لگے کہ ان کے گھروں میں ٹی وی کے سامنے موجود چمچ اور کانٹے وغیرہ مڑ گئے ہیں، تو اخبارات اور رسالوں میں دھڑا دھڑ گیلر کی خبریں شائع ہونے لگیں۔ اس تجربہ کے بعد برطانیہ میں اوری گیلر کی شہرت کو یکایک 4 چاند لگ گئے، دنیائے سائنس میں بھی تہلکہ برپا ہو گیا اور لاکھوں لوگوں میں تجسس پھیل گیا۔ اس وقت گہرے سیاہ بادلوں کے مالک جاذب نظر 26 سالہ نوجوان شعبدہ باز کو خود بھی علم نہیں تھا کہ کیا اور کیوں کر ہوا، اور آج بھی اس کا تاثر یہ ہے کہ شاید یہ کوئی ایسی طاقت ہے جسے ہر شخص بروئے کار لا سکتا ہے، کیونکہ یہ ہر ایک میں موجود ہوتی ہے، لیکن اسے ابتدا میں گاڑی کے اگنیشن کی طرح کچھ قوت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ چل پڑے یا متحرک ہو جائے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ قوت دراصل توانائی کی ایسی قسم ہے جس کا تعلق عقل سے ہے۔ گیلر کے بقول وہ ان عجیب و غریب توانائیوں کو 3 سال کی عمر سے محسوس کرتا رہا ہے۔ اس کے والد کا خاندان کچھ روحانی پس منظر رکھتا ہے، اس کے دادا ایک مذہبی پیشوا تھے۔ بچپن میں اسے ایک گھڑی دی گئی جو کبھی صحیح وقت نہیں بتاتی تھی، کیونکہ وہ جب بھی گھڑی دیکھتا تھا تو اس کی سوئی 5-6 گھنٹے آگے بڑھ جاتی تھی، اس لیے اس نے گھڑی باندھنی چھوڑ دی۔ اس کی والدہ جب گھڑی دیکھتی تو وہ ٹھیک وقت بتاتی، لیکن گیلر کے دیکھتے ہی سوئی بے قابو ہو کر گھومنے لگتی اور وقت کئی گھنٹے آگے ہو جاتا۔ ایک دن سوپ پیتے ہوئے اس کا چمچ از خود مڑنا شروع ہو گیا اور سوپ کا پیالہ الٹ گیا۔ ایک دن وہ والدین کے ہمراہ ایک ریسٹورنٹ میں تھا کہ ساتھ والی میز کے تمام چمچے اور چھریاں دوہرے ہو گئے۔ جلد ہی وہ جان گیا کہ ان انہونی باتوں کا سبب وہ خود ہے۔ 13 سال کی عمر میں اس نے ان صلاحیتوں پر قابو پا لیا، یعنی اب یہ سب کچھ آزادانہ نہیں بلکہ اس کی مرضی شامل ہونے پر ہوتا تھا۔ جب اس کے والدین کے مابین طلاق ہو گئی تو وہ کچھ عرصہ پریشان رہا اور اس دوران یہ قوت کمزور رہی، اور جب اس نے ایک اسکول میں ملازمت اختیار کر لی تو یہ قوت اس کے اندر پھر ابھر آئی۔ اس نے پرائیویٹ پارٹیوں اور اسکولوں میں شعبدہ دکھانا شروع کیا۔ 1968 تک وہ کافی مشہور ہو چکا تھا، لیکن 1974 میں BBC کا ٹیلی ویژن کا شو تو اسے شہرت کی بلندیوں پر لے گیا۔ سائنسدان اپنی جگہ حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور ہمارا تو کوئی نظریہ بھی اس واقعہ پر پورا نہیں اترتا۔ چنانچہ کئی سائنسدانوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ فراڈ ہے اور گیلر میں کوئی پراسرار خوبی نہیں ہے۔ اس پر گیلر نے کہا کہ وہ ہر قسم کے تجربات کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ برطانیہ کے بہت سے سائنسدانوں نے تحقیق کے لیے رابطہ کیا۔ گیلر نے لیبارٹری میں بھی سب کچھ پیش کیا جو وہ ٹی وی پر پیش کر چکا تھا۔ سائنسدانوں نے ہر طرح چیک کیا کہ فراڈ نہ ہو، مگر وہ یہ بات ثابت نہ کر سکے۔ ان تجربات کے بعد بہت سے سائنسدانوں نے اپنے خیالات ظاہر کیے۔ میکس پلانک انسٹیٹیوٹ فار پلازما فزکس کے ڈاکٹر فریڈرک نے کہا، ابتدائی تجربات کے بعد میں نے یہ جانا ہے کہ گیلر فراڈ نہیں ہے، لیکن جو قوتیں اس میں موجود ہیں انہیں علم طبیعیات کی مدد سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کے سائنسدان ڈاکٹر ورنر فان بران نے تسلیم کیا کہ گیلر نے میری انگوٹھی میرے ہاتھ کی ہتھیلی میں بغیر چھوئے موڑ دی۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس نے یہ کیسے کیا ہے۔ لندن یونیورسٹی کے برک بیک کالج کے پروفیسر جان بی ہاسٹڈ نے بتایا کہ گیلر جس طرح دھات کی چیزوں کو موڑ دیتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی دھات کو 600 ڈگری سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت پر موڑ دیا جائے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ یہ کیسے کرتا ہے۔ فرانس کی ٹیلیمنٹری لیبارٹری کے ڈاکٹر البرٹ ڈوکروک نے کہا کہ دھات کی چیزوں میں جو خم گیلر نے اپنی پراسرار طاقت سے ڈالے وہ کوئی ہاتھ سے بھی نہیں ڈال سکتا۔ آسٹریا کی گریز یونیورسٹی کے ماہر نفسیات پروفیسر ایرک میٹنکر نے واضح کیا کہ گیلر میں ٹیلی پیتھی کی بے پناہ قوت موجود ہے۔ اوری گیلر کو ٹیلی پیتھی کے لیے بھی ٹیسٹ کیا گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ہر خیال صحیح بتا دیتا تھا۔ ایک بار ایک ٹیسٹ میں ایک آدمی ایک تصویر لیے ایک کمرے میں بیٹھ گیا۔ گیلر کو دوسرے کمرے میں بٹھایا گیا، اسے ایک کاغذ اور پنسل دے دی گئی اور کہا گیا کہ ساتھ والے کمرے میں ایک شخص تصویر لے کر بیٹھا ہے اور تصویر کو دیکھ رہا ہے، تم نے اس شخص کے ذہن سے معلومات لے کر کاغذ پر تصویر بنانی ہے۔ گیلر آنکھیں بند کر کے کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر اس نے تصویر بنانی شروع کی اور کچھ ہی دیر میں تصویر تیار تھی۔ تجربہ کرنے والوں نے تصور کو دیکھا، وہ ایک انگوروں کے
گچھے کی تصویر تھی جو کہ گیلر نے بنائی تھی، اور جو تصویر ساتھ والے کمرے میں تھی وہ بھی انگوروں کے گچھے کی ہی تھی، یعنی کہ گیلر اپنے امتحان میں پورا اترا تھا۔ مگر ایک بات اور بہت زیادہ حیرت انگیز یہ تھی کہ جتنے انگور اصل تصویر والے گچھے میں تھے اتنے ہی انگور گیلر نے اپنی تصویر میں بنائے تھے۔ یہ ٹیلی پیتھی کی ایک شاندار اور سب سے عمدہ مثال تھی جو کہ ایک جدید لیبارٹری میں پیش کی گئی۔ گیلر سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اس کے ذہن میں دوسروں کے خیالات کیسے آ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے دماغ میں گویا ایک اسکرین موجود ہے، جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو اسکرین پر خود بخود منظر ابھر آتے ہیں جسے دیکھ کر میں بتا دیتا ہوں۔ اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ دھات کی چیزوں میں خم کیسے ڈال دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ بچپن میں اسکول لائف کے دوران میں اپنی آنکھوں سے گھڑی کی سوئیاں روک دیتا تھا یا سوئیوں کو بغیر ہاتھ لگائے جدھر چاہے گھما لیتا تھا۔ اس وقت میرے کلاس فیلو بہت شوق سے یہ مظاہرہ دیکھتے تھے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھ میں یہ بات بہت انہونی ہے، یہ تو مجھے وقت گزرنے کے بعد پتہ چلا۔ گیلر میں جو خوبیاں ہیں وہ خداداد ہیں۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ ہر شخص میں ایسی خوبیاں نہیں ہوتی، مگر کیمبرج یونیورسٹی کے پیرا سائیکالوجسٹ ڈاکٹر کارل سارجنٹ کچھ اور کہتے ہیں۔ ان کے مطابق ہم میں سے ہر شخص میں یہ خوبیاں موجود ہیں، مگر ہم ان کا استعمال بھول گئے ہیں۔ ٹیلی پیتھی کی صلاحیت کا استعمال ہم اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہم اپنی آنکھوں اور کانوں کو اس حد تک استعمال کرتے ہیں کہ ہم اپنے دماغ میں آنے والے ٹیلی پیتھک خیالات کو بالکل اہمیت نہیں دیتے ہیں، یعنی ہم ہر وقت ان چیزوں کا تجزیہ کرتے رہتے ہیں جو کہ ہماری آنکھوں کے ذریعے منعکس ہو کر ہمارے دماغ میں پہنچتی ہیں، یا وہ آوازیں جو ہم کانوں سے سنتے ہیں۔ چنانچہ ان عکسوں اور آوازوں کے ہجوم میں ذہنی اطلاعات کو وصول نہیں کر پاتے۔ ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ ہزارہ اقسام کی لہریں اور توانائیاں ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں۔ یہ توانائیاں آزاد الیکٹرون ہیں۔ ان الیکٹرونز کی قوت کو استعمال کرنے کے لیے انہیں یکساں توانائی کے لچوں کی صورت میں باندھنا پڑتا ہے۔ ان توانائی کی مدد سے آنے والی چیزوں کے الیکٹرونز کو بغیر گرم کیے نرم بنایا جا سکتا ہے، موڑا توڑا جا سکتا ہے، حرکت دی جا سکتی ہے۔ سائنس نے توانائی کے استعمال کا ایک ہی طریقہ سیکھ لیا ہے اور وہ ہے دھکیلنا۔ جس طرح ایک بھاری شے کو لیور کے ذریعے طاقت استعمال کر کے اٹھایا اور دوسری جگہ رکھا جا سکتا ہے، راکٹ کے ذریعے ایک سیٹلائٹ کو خلا میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ توانائی کے استعمالات کے لیے قوانین بھی وضع کیے گئے ہیں اور انہیں موٹر گاڑیوں، لفٹ، کرین، ٹرین، ہوائی جہاز، پرنٹنگ پریس غرض کئی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن توانائی کو استعمال کرنے کے اور بھی طریقے ہیں، ان کی طرف اتنی توجہ نہیں دی گئی۔ اب علم کی ترقی کے بعد ان طریقوں کو استعمال کرنے کا ڈھنگ بھی سیکھا جا رہا ہے۔ لہروں کے ذریعے ماحول میں موجود توانائی کو ترتیب دے کر یکجا کرنا اور اپنی مرضی کے مطابق اس توانائی کو استعمال کرنا، سائیکو کائنیسس۔ اس تکنیک کے ذریعے مضبوط خیالی قوت ارد گرد کے ماحول میں موجود بکھری ہوئی توانائی کو یکجا کر کے ایک قوت مدرکہ میں تبدیل کر سکتی ہے۔ اس توانائی کی مدد سے نظر آنے والی چیزوں کے الیکٹرونز کی گردش میں بے پناہ اضافہ کر کے اس چیز کو بغیر گرم کیے نرم بنایا جا سکتا ہے، موڑا توڑا، کھینچ کر لمبا یا ٹیڑھا کیا جا سکتا ہے۔ اوری گیلر کی شہرت صرف 70 کی دہائی تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ بعد میں کئی اخبارات، میگزین اور ٹیلی ویژنز کی زینت بنا رہا۔ 10 اپریل 2006 کو جرمنی کے ایک ٹیلی ویژن چینل ڈیسرٹی کے ٹاک شو بیک مین میں اوری گیلر نے اپنے کمالات کا اظہار کر کے ثابت کر دیا کہ برسوں بعد بھی اس کی صلاحیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ دنیا میں صرف اوری گیلر ہی نہیں، اور بھی کئی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو اپنی خداداد صلاحیتوں کے ذریعے کسی چیز کو چھوئے بغیر موڑ دیتے ہیں یا پھر ہوا میں معلق کر دیتے ہیں۔ ان میں سابقہ سوویت یونین کی نینا کلاجینا، کیلیفورنیا کے ٹیڈ اونز، انگلینڈ کی سٹیلا سی اور کیمبرج کے میتھیو میننگ کے نام مشہور ہیں۔